دیکھیے، جہاں تک کہ معلوم ہوا ہے کہ وہاں ایک وواد چل رہا تھا مسجد کے اطراف میں، ایک شادی گھر اور ایک ڈسپینسری قائم تھی جو غریبوں کی مدد کے لیے علاج وغیرہ کرتی تھی. لیکن ایسا بھی ممکن ہے کہ کچھ لوگ اس کی آڑ میں جو ہے قبضہ کر کے ناجائز کمائی کر رہے ہوں، کیونکہ یہ معاملہ کورٹ میں بھی تھا اور ہائی کورٹ سے وہ لوگ کیس کو ہار گئے، تو یا ہائی کورٹ میں اپنا پکش نہیں رکھ سکے، جس کے سبب ہائی کورٹ نے آدیش کیا کہ اس جگہ کو ڈیمولش کیا جائے. سوال صرف اتنا سا ہے کہ اگر کورٹ کا آدیش ہے اور آپ ایک لیگل پروسیس کو اڈاپٹ کرنے کے بعد آپ کر رہے ہیں، جیسا کہ وہاں کے ڈی سی پی کا جو بیان آیا، انہوں نے کہا کہ میں نے چھیتری لوگوں سے بات بھی کی تھی اور 95% لوگوں نے سمرتھن کیا، 5% کچھ لوگ ایسے اراجک تتو تھے جنہوں نے رات میں پولیس پر پتھر بازی کی. سوال یہ رات میں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر یہ لیگلی آپ ایک کام کر رہے تھے تو اس کام کو آپ دن کی روشنی میں بھی کر سکتے تھے. جب 95% لوگوں کا سمرتھن آپ کو حاصل تھا تو پھر دن میں تو وہ 5% لوگ ڈر کے مارے سامنے نہیں آتے. اب رات میں اگر کچھ اراجک تتووں نے پتھر بازی کر دی، نتیجے کے طور پر اس پہ لاٹھی اور آنسو گیس کا استعمال کرنا پڑا اور بے وجہ کی پورے ملک کے اندر ایک افواہ گرم ہوئی کہ صاحب وہ مسجد ڈیمالش کر دی گئی. مسجد کی کوئی بھی پراپرٹی کو نقصان نہیں پہنچا ہے. یہ تو اویدھ جو نرماڑ ہے، اویدھ قبضے کر کے جو لوگ وہاں کمائی کر رہے تھے، شادی گھر بنائے ہوئے تھے یا ڈسپینسری چلا رہے تھے، تو یہ تو ان کے خلاف ایکشن تھا. اب یہی ہے کہ سرکار کو اس قسم کی کارروائی کرنے سے پورو میں یہ سوچنا چاہیے کہ رات کے 1 بجے کسی بھی جگہ جاؤ گے تو افواہ پھیلنے میں آسانی ہوتی ہے. تو اب سرکار کی اگر یہ منشا ہے کہ افواہ پھیلے اور ہم لاٹھی گولی چلائیں تو بات الگ ہے، ویسے سرکار کو دن کے اجالے میں یہ کام کرنا چاہیے. دیش میں ایم سی ڈی ہو یا اربن منسٹری ہو یا پی ڈبلیو ڈی ہو، جو بھی ہمارے گورنمنٹ کے اتھارٹیز ہیں، ان کو انکروچمنٹ کو دور کرنے کی کوشش تو کرنا چاہیے، لیکن انکروچمنٹ کے دور کرنے کے سلسلے میں جو دوسری پارٹی ہے، اس پارٹی کے پاس بھی کچھ پیپرز ہیں. اب وہ پیپرز کو آپ مانے نہ مانے، لیکن کورٹ تو فائنل اتھارٹی ہے. تو یہ جو فیض الہی مسجد ہے، یہ مسجد کے اطراف میں مسلمانوں کا کہنا یہ ہے کہ وہ وقف کی زمین ہے اور وہاں انہوں نے قرآن پڑھنے کے کمرے، وضو خانے، ڈسپنسری، شادی بیاہ کے انتظام، یہ سب چیزیں مسجد سے جوڑ کر بنائی ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ مسجد کی زمین پر ہے. اب دیکھیے کہ مسجد کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے وضو اور دیگر سہولتیں ہونا ضروری ہے. اب اتھارٹیز کا اور ان کے درمیان میں یہ جھگڑا ہے. اتھارٹیز یہ کہتی ہیں کہ یہ زمین مسجد کی نہیں ہے، یہ میونسپل کی ہے، کارپوریشن کی ہے. تو کورٹ کو گئے ہیں اور ہم لوگوں کو، مسلم فریق کو اتنا وقت دینا چاہیے، صبر کرنا چاہیے. کوئی جو دوسرا کوئی آدمی نہیں ہے نا، اتھارٹیز بھی ہیں. اور اتھارٹیز کس کی ہیں؟ ہماری ہی اتھارٹیز ہیں. میونسپل کارپوریشن بھی تو ہماری ہی ہے اور وہاں جو مسجد ہے وہ بھی ہماری ہی ہے. تو اس میں جتنا زیادہ عجلت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس سے یہ پورے مسائل کریٹ ہو رہے ہیں. پورا رومرس یہ ہے کہ مسجد کو شہید کر دیا گیا ہے یا شہید کیا جا رہا ہے. تو یہ مسجد کا احاطہ بھی مسجد ہی ہے. تو یہ ایک بہت اتھارٹیز کی طرف سے صبر کرنا چاہیے اور مسلم فریق کو عدالت جانے اور عدالت سے پوری بات سن کے وہاں سے جو بھی آرڈرز آتے اس کا انتظار کرنا چاہیے. اس کے بغیر یہ کاروائی کی گئی ہے. اس لیے اس کاروائی سے یعنی پورا ایک قسم کا ہراسمنٹ، اور اس لیے آپ نے دیکھا کہ پولیس کو کتنے لوگ لگانے پڑے، کتنے بلڈوزر اور کتنا جو ہے کرفیو کے جیسا لگا دیا گیا. کچھ لڑکوں کو جب لوگ جمع ہو جاتے ہیں تو ہجوم کی ایک سائیکالوجی ہوتی ہے کہ وہ آپس میں ٹکراتے ہیں، تو ان کی گرفتاریاں ہو گئی ہیں. تو یہ پورا معاملہ اس معاملے کو صحیح طور پر نہیں نمٹنے کی وجہ سے ہوا ہے اور کورٹ کے فائنل ججمنٹ تک انتظار کیے بغیر اتھارٹیز نے اقدام کیا. یہ ایک بہت غلط بات ہے.
मुल्क में जो हालात हैं वो इन सब के बीच इस प्रकार जो घटना घटती है उससे तल्खियां जो है वो और बढ़ेंगी आपको? बिल्कुल, ये बात सही है। देखिए कि पूरी बातों को, अथॉरिटीज को, गवर्नमेंट को, पूरे जो जनता रहती है उसकी मोहब्बत और उसका कॉन्फिडेंस और उन सब की हिफाजत सामने रखना चाहिए। यानी एनक्रोचमेंट लैंड का हुआ 50 साल से चल रहा है, वो आज का नहीं है। मुसलमानों का कहना यह है कि 50 साल से तो वहां बनी हुई है चीजें, तो उसको रेगुलराइज भी किया जा सकता है। अगर फर्ज कीजिए हमने कब्जा कर लिया है, मुसलमानों ने कब्जा कर लिया है, तो उसकी कीमत दे दी जा सकती है, कोई भी रास्ते निकाले जा सकते हैं। तो अथॉरिटीज लोगों को सहूलत पहुंचाने के लिए है या लोगों को जुल्म करने के लिए है? अगर एनक्रोचमेंट है तो एनक्रोचमेंट को तो हटाया जा सकता है लीगली, लेकिन उस लीगली हटाने से पहले भी बातचीत के दरवाजे खुले हैं, समझाया जा सकता है और कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जा सकता है। देश भर में अब माहौल ये बना हुआ है कि लोग ये समझ रहे हैं कि ये लोग कब्रिस्तानों को मिटा रहे हैं, मस्जिदों को मिटा रहे हैं, मदारिस को मिटा रहे हैं। ये जो पूरा माहौल बना हुआ है, कहीं पर कोई नकाब खींच रहा है, कहीं पर कोई अजान को रोकने की कोशिश कर रहा है, कहीं पर लिंचिंग का अमल हो रहा है, तो पूरे देश में ऐसा लगता है कि मुसलमानों के खिलाफ एक नफरत और तशद्दुद की लहर है। ऐसे मौके पर अथॉरिटीज का जो रवैया है उसको अगर वो एहतियात से ना करें, सलीके से ना करें, तो अवाम ये समझती है कि जैसे अवाम नफरत कर रही है, अथॉरिटीज भी हमसे नफरत कर रही है।